السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بسم الله۔ میرے نہایتی ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دنیا کے جس ملک میں بھی ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے، سبھی سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سالکین، مریدین، محبین، مخلصین و خلفاء اور تمام دوست احباب، عزیز و اقربا، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والے، دیکھنے والے میرے بھائیوں بہنوں کو شب برات شریف مبارک ہو۔ آج چونکہ شب برات شریف کی رات ہے، یاد رکھیں سب سے پہلی بات کہ امریکہ میں یا یو کے میں، چونکہ میں تو ابھی لائیو یو کے سے ہیڈ آفس سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، یو کے میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، کسی لحاظ سے بھی ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج شریف، شب برات شریف پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ چاند جو ہے وہ بعد میں نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کریم نے یہ چاند کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ پورے سال میں مہینوں کا خیال رکھا جائے، دنوں کا لحاظ رکھا جائے، تاریخ کا پتہ چلایا جا سکے۔ ہمارے بہت سارے بھائی گو ہمارے عقائد سعودی عرب کی حکومت سے نہیں ملتے، لیکن چاند کی تاریخ میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو سکتا ہے۔ چاند جب نظر آ جائے گا وہ تو نظر آ جائے گا۔ اور یاد رکھیں یو کے میں ہمیشہ ایک دن پہلے شب برات ہوگی، شب معراج ہوگی۔ پاکستان میں جب وہ دیکھ کے اعلان کرتے ہیں، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو چیئرمین روت حلال کمیٹی ہیں، اور بھی دیگر تمام مکتبہ فکر کے علماء اکرام، جب وہ چاند کو دیکھ کر اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا۔ تو یہ بھی بات یقینی ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب میں
या अमेरिका में, कनाडा में, यूके में चांद जो है वो नजर आ चुका है। पाकिस्तान में कल शब बरात शरीफ है, इधर यूके में आज है। और याद रखें रात पहले आती है, कल दिन है। दिन को रोज़ा रखने की भी बड़ी फजीलत है। इंशाल्लाह आज आपके सामने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि शब बरात शरीफ के मुतल्लक मुफस्सल तरीके से बयान किया जा सके। बयान शुरू करने से पहले तिलावत कलाम पाक अल्हम्दुलिल्लाह हो गई और सोच रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में एक नात शरीफ भी पेश की जाए, ताकि जो हमारा अहले सुन्नत का तरीका है या जो तरीका है अल्लाह के रसूल ने भी बताया, दुआ मांगनी है तो अल्लाह की तस्बीह बयान की जाएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाएगा, और फिर जो भी आप दुआ मांगेंगे, इबादत करेंगे, तकारीर करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। सभी दोस्त अब मेरे साथ मोहब्बत से दरूद व सलाम पढ़ें। और ये एक कलाम जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। ये रफ़ीक ज़िया साहब का कलाम है और आपके सामने पेश करता हूँ। आप सभी दोस्त मोहब्बत से मेरे साथ दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूँ, कोई आम नहीं। वो मेरे जैसे को भी अपने पास रखते हैं, मेरा नसीब भी आला है, कोई आम नहीं, मेरा नसीब भी आला है, कोई आम नहीं। तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, वगर न करता किसी से कोई कलाम नहीं, वगर न करता किसी से कोई कलाम नहीं। वजद में होश न हो फिर भी होश रहता है, वजद में होश न हो फिर भी होश रहता है,
میں ہوں پر میں بے لگام نہیں، غلام کا میں ہوں پر میں بے لگام نہیں، اسے کرم کہوں یا معجزہ کہوں یارو، اسے کرم کہوں یا معجزہ کہوں یارو، اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں، اسے خریدتے ہیں جس کا کوئی دام نہیں، جہاں بھی بیٹھ گئے ان کا ذکر ہونے لگا، جہاں بھی بیٹھ گئے ان کا ذکر ہونے لگا، وہ خود ہی کرتے ہیں میں کرتا انتظام نہیں، وہ خود ہی کرتے ہیں میں کرتا انتظام نہیں۔ وقت عرض کیا ہے، اور میرے تو سینے میں ہے خاک سبز گنبد کی، اور میرے تو سینے میں ہے خاک سبز گنبد کی، یہ بولتی ہے ضیا یہ تیرا کلام نہیں، یہ بولتی ہے ضیا یہ تیرا کلام نہیں، نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ دوستو اور بھائیو، بیان شروع کرنے سے قبل یہ بھی ایک ناچیز کی طرف سے الحمدللہ اطلاع ہے کہ اللہ کے فضل سے میں ادھر یو کے میں لندن میں خیر خیریت سے ہوں۔ ویسے حالات کرونا وائرس کی طرف سے کی وجہ سے ٹھیک تو نہیں ہے، تقریباً 5000 سے زیادہ بندے جو ہیں وہ بندے مرد اور عورتیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ تو شہید ہو چکے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی ناگہانی آفت کے ذریعے سے جو دنیا سے چلا جائے اس کو شہید فرمایا ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔ تو امریکہ میں بھی 10,000 سے زیادہ آدمی ہلاک ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک خیریت سے ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور دعا فرمائیں۔ ابھی تو کوئی دین کا کام بھی خاص نہیں کیا، دین کا کام کرنا ہے، کچھ کتب ہیں وہ ترتیب دی ہیں وہ چھپوانی ہے، اسی طرح جب وقت آئے گا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی آرزو نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نیک ہو تو اپنے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند کر لو، اور اگر گناہ گار ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ تو اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے،
جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے وہ تو جتنی لکھی ہے وہ تو اتنی پوری ہو جائے گی، تو چلے جائیں گے، جانا تو ہے، آخر جانا ہے۔ نہ پیغمبر ادھر رہے، نہ ہی اولیاء کرام ادھر رہے، نہ ہی آج تک اربوں کے حساب سے لوگ اس دنیا میں آئے وہ ادھر رہے، سبھی نے جانا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن یہ زندگی ہے کہ آخرت میں محلات بنانے کی، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے رتبے بلند کرنے کی یہ زندگی ہے۔ تو آج شب برات کی رات انشاءاللہ تقریباً 30 احادیث مبارکہ کے مفہوم میں جو نچیز نے آپ کے سامنے چیزیں ترتیب دی ہیں وہ بھی پیش کروں گا، اور شب برات شریف کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کن کن مقامات کے اوپر جو ہے وہ کن راتوں کو کن چیزوں کو مبارکہ فرمایا، تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ منا التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ حسب سابق درود پاک کی فضیلت میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص روز محشر کو اتنا ہی میرے قریب ہوگا جو جتنا مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے معجزات بے شمار معجزات ہیں، اور انعامات ہاشمی و مطلبی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے جو ہمیں انعامات عطا ہوئے اور نیکی کے مواقع عطا ہوئے اور اپنے درجات کی بلندی کے مواقع عطا ہوئے، بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں۔ ان کو اگر شمار کیا جائے تو ایک ایک امر میں بہت سارے مواقع موجود ہیں، جیسا کہ اگر حج و عمرے کا ذکر کیا جائے، روزے کا ذکر کیا جائے، اسی میں حج و عمرہ فرضی یا نفلی، روزہ ہے فرضی یا نفلی، نماز فرضی یا نفلی، زکوٰۃ فرضی یا صدقہ و خیرات، اس طرح ذکر الہی، تو اس کی کثرت، بہت سارے مواقع ہیں۔ ان تمام مواقع اور انعامات میں سے یہ ایک انعام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہاشمی و مطلبی انعام عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شب برات شریف، آج کی رات، شب برات کی رات۔ تو اس کی فضیلت میں جو 30 احادیث مبارکہ کے ضمن میں نچیز نے جو چند چیزیں آپ کے سامنے ترتیب دی ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ اور آج کا بیان اس طرح ہے کہ پہلے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک بھی ہو گئی، نعت شریف بھی پیش کی گئی، اور درود پاک کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، درود پاک کی کثرت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرًا، ومن صلی علیہ عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃً، ومن صلی علیہ مئۃً کتب اللہ بین عینیہ براءہ من النفاق وبراءہ من النار واسکنہ یوم القیامت مع الشہداء، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور روز محشر کو اسے شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام کے معجزات، بے شمار معجزات جو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جن کا ظہور ہوا، لیکن یاد رکھے
یاد رکھیں کہ اگر کسی نے معجزہ طلب کیا ہے تو وہ کفار تھے جنہوں نے معجزہ طلب کیا، منافقین تھے وہ معجزہ طلب کیا، کسی مومن نے صحابی نے معجزہ طلب نہیں کیا۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ یا ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اسی طرح جو مرید صادق ہے وہ اپنے پیر سے کرامتیں نہیں چاہتا، اور کئی کرامتیں دیکھ کر بھی بھاگ جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی غرض و غایت صرف دنیا ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بے شمار معجزات جو کہ یک کے بعد دیگر آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اسی طرح یہ پھول سامنے پڑے ہیں، اس کے متعلق اگر ہم معجزہ کوئی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو گلاب کے پھول کو دیکھے اور مجھ پر درود نہ پڑے گویا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں گلاب کے پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، پاؤں کے نیچے آتی ہیں، روندی جاتی ہیں، یہ سخت گستاخی ہے، کیونکہ گلاب کے پھول کی خوشبو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پسینہ مبارک کی نقل ہے۔ اور معجزہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا پسینہ مبارک گلاب کے خوشبو کی، جو گلاب کی خوشبو ہے اس سے کہیں اعلیٰ و عرفہ ہے، اور جس راستے سے آپ گزر جاتے وہاں سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی، راستے معطر ہو جاتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب آپ کو تلاش کرنا چاہتے تو مدینہ پاک کی گلیوں میں آپ کی خوشبو کو دیکھتے 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 حاصل کرتے کرتے وہ آپ تک پہنچ جاتے۔ یہ بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ آج کے بیان میں پہلے تو قرآنی آیات کی روشنی میں جو مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیلت مبارکہ ہے یا کوئی جگہ کا برکت والی جگہ کا ذکر کیا گیا ہے، برکت والے شہر کا ذکر کیا گیا ہے، برکت والے پانی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھر دوسری جگہ پہ احادیث کی روشنی میں وہ جو 30 احادیث کی روشنی میں جو چیزیں نہ چیز نے 26 چیزیں مرتب کی ہیں، 25 چیزیں وہ آپ کے سامنے، یعنی ان احادیث کا مفہوم وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر اس کو ترتیب سے بیان کریں تو اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ احادیث کی روشنی میں چیزیں ترتیب دی گئی ہیں۔ نمبر 3 کہ آج کی رات کی عبادت وہ کس طرح کرنی ہے اور کن چیزوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی گئی، وہ انشاءاللہ 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ محبت سے اور شوق سے بیٹھیں، شروع سے آخر تک بیان کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، صدق اللہ العظیم، کہ اس رات کو یعنی اس مبارک رات میں اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا ہے، والکتاب المبین، اور قسم کے ساتھ بیان فرمایا کہ گویا کہ قرآن عظیم الشان تو 23 سال میں اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ نازل ہوا، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح جس موقع پہ جس امر کی ضرورت پڑی اللہ کریم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وہ پیغام، وہ آیت، وہ حکم، وہ قرآن کا حصہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر نازل فرما دیا۔ تو حامیم حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، اس روشن کتاب قرآن عظیم الشان کی قسم کے ساتھ اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور یہ شب برات میں بھی نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی نازل ہوا، اور مختلف مواقعوں کے اوپر، جیسا کہ غار ہرا کہاں پہ ہے کہ غار ہرا اور غار ثور یہ مکہ پاک میں ہے، تو غار ہرا میں بھی قرآن نازل ہوا اور غار ثور میں بھی قرآن نازل ہوا۔ غار ہرا میں کیا نازل ہوا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور غار ثور میں لا تخف ان اللہ معنا، جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر آیت نازل فرمائی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں ان دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے آرام فرما رہے تھے، استراحت کر رہے تھے، ایک
توقف کیا، ٹھہرے، کچھ وقت گزارا، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اور اس موقع پہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اور اپنے محبوب کے پیارے یارغار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ لا تخف ان اللہ معانا، کہ خوف نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسری جگہ پہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، تو یہ قرآن برکت والی رات میں اللہ کریم نے برکت والے یعنی موقع پہ اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جو کہ نازل کیا گیا ہے۔ تیسری جگہ پہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو آسمان سے پانی اتارا اس کو بھی برکت والا فرمایا گیا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر کیا فرمایا گیا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ یعنی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، اور ہم نے بنایا ہے پانی سے ہر زندہ چیز کو، وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُ مِنَ الْمَاءِ، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، کہ وہ زیتون کا درخت جو اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت اللہ کریم نے اس کو پیدا فرمایا، وہ زیتون کا درخت کہ جس کا پھر پھل حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اس کو بھی برکت والا فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جب حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت بی بی مریم ایک درخت کے نیچے، کھجور کا درخت تھا، خشک تھا، ایک تنا تھا، بس وہیں پہ آپ ٹھہری تو اللہ کریم نے اسے سرسبز کر دیا اور اس کو پھل بھی لگا دیا اور وہاں پہ پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ تو وہ بھی ایک موقع اللہ کریم نے برکت والا فرمایا ہے۔ تو برکت کے لیے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ صَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ کریم نے حضرت بی بی مریم السلام اللہ علیہ کو کیا پیغام دیا؟ کیا ان کے اوپر وحی نازل ہوئی؟ درخت کے نیچے سے مریم کو پکارا کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور درخت کھجور کے تنے کو ہلا کر تیرے اوپر، یعنی آپ کھجور کے جو درخت ہے اس کے تنے کو آپ ہلائیں گی تو آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں، پکے ہوئے پھل گریں گے، بس کھا پی اور بچے سے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو یہ برکت والی آج کی رات برکت والی رات ہے۔ اور جیسا کہ آج کی رات میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یفرغ کل امر حکیم، کہ اللہ کریم آج کی رات تمام جو امر ہیں ان کو مقرر فرماتا ہے۔ سارے سال کے کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، آج کی رات ترتیب دی جاتی ہے۔ جس نے دنیا کے اوپر آنا ہے، جس نے دنیا کے اوپر جانا ہے، کس نے حج کو جانا ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کی موت ہوگی، یہ ساری چیزیں مقرر کی جاتی ہیں آج کی رات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے متعلق اللہ کریم چیز مقرر فرمائے، میری تقدیر مقرر فرمائے، تو میری یہ تمنا ہے کہ میری حالت روزے کی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح روزہ رکھتے تھے اور شام کو عبادت کرتے تھے کہ سجدہ ریزی کی حالت میری ہو اور میرے مقدر لکھے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ تو یہ چند آیات قرآنی جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں کہ یفرغ کل امر حکیم، کہ فیہا یفرغ کل امر حکیم، کہ اس میں جو تمام سال کے آئندہ آنے والے سال کے جو ہیں وہ کام اللہ کریم اس کا امر فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کو ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ جس میں آئندہ سال میں جن کی جان نکالنی ہے ان کی لسٹ دی جاتی ہے۔ احادیث کی روشنی میں آج کی رات کے متعلق کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ نصف شعبان کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر کے اندر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے. خدا کی قسم میری چادر نہ حریر کی تھی، نہ قز کی تھی، پوس کتان کی، نہ خز کی. یہ چاروں قسمیں ریشمی کپڑوں کی ہوتی ہیں. ایک قسم بیان فرمائی کہ میرے اوپر تو جو کپڑا تھا وہ ایک بڑا ہی نرم و ملائم تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی آرام سے وہ اس چادر سے یعنی نکلے. اور عروہ نے کہا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، پھر کس چیز کی تھی؟ فرمایا اس کا تانا بالوں کا تھا اور بانا اونٹ کے اون کا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا میرا گمان ہوا کہ حضور والا کسی اور بی بی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. آپ حق تو رکھتے تھے نا، لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے. جو رات جس کا حق ہوتی اسی کے پاس ہی آپ ٹھہرتے. تو میرے دوست اور بھائیو، اس حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے یعنی تلاش کیا تو میرے ہاتھ، یعنی جب میں اٹھی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی سے دیکھنا چاہا تو میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں پڑے ہوئے تھے. یہ نصف شعبان کی رات کی بات. آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہے، کدھر لکھا ہے، کہاں پہ؟ بھئی لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، عبادت تو ہر رات بندہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. اور جب شب برات نصف شعبان کی رات کی فضیلت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت فرمائی ہے، تو پھر اس میں بہتر یہی ہے کہ بندہ آرام سے خاموشی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، نہ کہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے بنائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پڑ گیا. اس وقت آپ سجدے میں تھے اور میں نے آپ کی دعا کے الفاظ یاد کر لیے. یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار، مقصود کائنات، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، لیکن عاجزی انکساری کی حد دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں کن الفاظ سے دعا فرما رہے ہیں. ذرا غور سے سماعت فرمائیے. کہہ رہے تھے میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے. تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں. میں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی اور تیری سزا سے تیری رحمت کی اور تیرے غضب سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی نماز میں کھڑے ہوتے اور بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ پاؤں سوج گئے. پاؤں کے اوپر ورم آ گیا. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. یہاں تک کہ پاؤں سوج گئے. فرماتی ہیں میں پاؤں کو دباتی ہوئی کہنے لگی میرے ماں باپ قربان، کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ تو کیا اللہ نے آپ کے ساتھ ایسی رحمت نہیں کی ہے؟ کیا ایسا نہیں؟ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ، فرمایا عائشہ تو کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ اکبر. کیا تم واقف ہو کہ اس رات میں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا 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 ہے؟ فرمایا جو بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہوگا اور جو شخص مرنے والا ہوگا وہ اس رات میں لکھ دیا جائے گا. لوگوں کے رزق اس رات کو نازل ہوں گے اور لوگوں کی اعمال کی پیشی ہوگی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا اور آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت مجھ پر ڈھانپ دے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اپنے سر اور چہرے پر پھیرا. یہ حدیث مبارک. اس حدیث پاک کو ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے بحوالہ یحییٰ بن سعید
از اروا بیان کیا ہے کہ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پاک بنیاد الطالبین میں حضرت غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کا بیان ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات کو میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی رات ہے؟ کہنے لگے کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نصف شعبان کی رات اللہ کریم رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور سوائے جادوگر اور کاہن اور عادی شراب خور اور اس شخص کے جو سود خوری اور زناکاری پر اصرار رکھتا ہو، ہر غیر مشرک کی مغفرت فرما دیتا ہے، صرف ان مستثنا کہ ان لوگوں کے علاوہ، کہ مغفرت یعنی کہ لوگوں کی مغفرت کے بغیر توبہ کیے نہیں کی جاتی۔ جب یہ جو لوگ مثلا جو جادوگر ہیں، کاہن ہیں، عادی شراب خور ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، فرمایا ان کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، تا وقت کہ وہ سچی توبہ کر کے، توبہ نصوح کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ان گناہوں سے موڑ لیں، تو اللہ کریم جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ جب چوتھائی رات ہو یعنی ہوئی تو جبرائیل اترے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ۔ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے کہ جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات، مناجات، دعائیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ذکر کرنے والوں کو۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اس رات میں اللہ کے خوف سے رویا، اس رات کو اللہ کے خوف سے رویا، اللہ اکبر۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں مسلمانوں کے لیے۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا لگا رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو میں نے کہا، جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے کہا، اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے من جانب اللہ رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اللہ اکبر۔ یہاں پہ بنی کلب کی بکریوں کے برابر فرمایا گیا، اور ایک حدیث مبارک میں مختلف روایات میں جو لیلۃ القدر میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم جو ہے وہ لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ آج کی رات 300 رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے اوپر ندائیں اور صدائیں دی جاتی ہیں کہ عبادت کرنے والوں کو مبارک ہو، سجدہ ریزی کرنے والوں کو عبادت مبارک ہو، ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے والے اور آنسو بہانے والوں کو یعنی ان کو خوشی ہو، ان کو مبارک ہو۔ اور اسی طرح ہر جنت کے دروازے سے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ ندا دی جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں دو احادیث مبارکہ اور قرآنی آیات کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے وہ 30 چیزیں، وہ 25 چیزیں جو 30 احادیث کی روشنی میں ناچیز نے ترتیب دی ہیں سمجھنے کے لیے، یا تمام مسلمانوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ یہ شعبان مبارک کے مہینے کے متعلق اور نصف شعبان کی رات کے متعلق کہ اس ماہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کو، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے،
کہ فرمایا کہ اس روز اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میری حالت روزے کی ہو۔ اسی طرح ایام بیض کے روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا دن کا روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایام بیض کے روزے رکھے گویا کہ اس نے دہر کا روزہ رکھا، ہمیشہ کا روزہ رکھا۔ کو پورے مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے، وہ 3 روزے آپ رکھیں تو پورا مہینہ روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ چاند کی 13، 14 اور 15، جیسا کہ آج 14 گزر گئی اور صبح 15 شعبان مکرم ہے، اس ایک دن کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت بھی 2 سال کے روزے رکھنے کے برابر فرمائی گئی ہے۔ اس ماہ شعبان میں باقی مرنے والوں کے نام ملک الموت کو دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس ماہ شعبان میں آدمی کا نام زندوں کی فہرست سے مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے، حالانکہ بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے، سفر میں مبتلا ہوتا ہے، سفر کر رہا اسے علم نہیں ہوتا، لیکن اس کا وقت اللہ کریم پورا فرما دیتا ہے کہ اس کا نام اسرائیل کو اللہ کریم دے دیتا ہے۔ نمبر 4، رمضان کے علاوہ شعبان و مکرم کے روزے افضل الصیام فرمائے گئے، تمام روزوں سے افضل ہیں۔ نمبر 5، شعبان مبارک کے 2 شنبے کا روزہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ شنبہ، یک شنبہ اور 2 شنبہ، جمعۃ المبارک ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہفتہ جو ہے شنبہ، اتوار یک شنبہ، پیر 2 شنبہ، 3 شنبہ، 4 شنبہ، 5 شنبہ، ہاں جی، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور پھر جمعہ، ہاں جی۔ تو یہ جو ہے وہ ان روزوں کی فضیلت فرمائی گئی کہ پیر کے روزے کی بڑی فضیلت فرمائی گئی، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کا جو 2 شنبے کا روزہ رکھتا ہے شعبان مبارک کے یعنی آخری عشرے کے جو یعنی 2 شنبے کا روزہ جو رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 6، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر کثیر پھوٹتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تو تیرا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کو منتخب فرما لیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ جل شانہ کی مرضی ہے، اس کی شان ہے کہ اس نے منتخب فرمایا۔ اب اسی طرح جس طرح آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ شعبان بھی تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہاں پہ ایک چیز بیان کرتا چلوں کہ جو منتخب فرمایا کیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اسے منتخب فرما لیتا ہے۔ جیسا کہ ابھی یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ کریم نے کن کن چیزوں کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، غور سے سماعت فرمائیے، یہ 11 چیزیں ہیں جن کو اللہ کریم نے فضیلت بخشی ہے۔ وَيَخْلُقُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب جس چیز کو یخلق چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اسے انتخاب فرما لیتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کریم نے 4 میں سے ایک چیز کو افضل فرما دیا، کیسے کہ انتخاب فرما لیا، 4 میں سے ایک کو چن لیا، جیسا کہ ملائکہ میں سے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، ان 4 میں سے اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو چن لیا، ان کو متبرک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں سے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا۔ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
یہ سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں خود نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سنا ہے کیا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام انبیاء میں سے، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کرام آپس میں اتنی والہانہ محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن آج 14 سال بعد پیدا ہونے والے لوگوں کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ وہ فرق پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں میں سے تو یہ حضرت اس سے پہلے یعنی جیسا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو منتخب فرما لیا، اور اس طرح انبیاء علیہ السلام میں سے 4 کا انتخاب فرمایا گیا۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ کریم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کے اوپر فوقیت اور فضیلت دی۔ اور حضرت صحابہ کرام کا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس طرح مسجدوں میں سے 4 مسجدوں کا انتخاب کیا، تو کیا مسجد حرام جسے آپ خانہ کعبہ شریف کہتے ہیں، بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور مدینہ شریف کی مسجد، اور مسجد طور سینا، پھر ان میں سے کعبہ شریف کو چن لیا، یعنی جو بیت اللہ شریف ہے اس کو چن لیا۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اس گھر کی فضیلت اس وقت مقرر فرما دی تھی جس وقت اللہ کریم نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ فضیلت کے لحاظ سے نا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہے وہ پیدا فرمائے اور جس کو چاہے اس کا انتخاب فرما لے۔ اسی طرح یہ شعبان کی 15ویں رات کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ مسجدوں میں سے مسجد حرم کو چن لیا اللہ کریم نے، اور ایام میں سے 4 دنوں کو منتخب کر لیا، کیا؟ روز فطر، روز ضحیٰ، روز عرفہ اور روز عاشوراء محرم، پھر ان میں سے روز حج کو چن لیا۔ تو راتوں میں سے 4 راتیں منتخب کر لیں۔ شب برات، شعبان کی 15ویں جو شب برات جسے آج کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، اور شب قدر جو کہ لیلۃ القدر جسے آپ کہتے ہیں رمضان شریف میں آتی ہے، اور شب جمعہ اور شب عید، ان میں سے شب قدر کو چن لیا۔ بستیوں میں سے 4 بستیوں کو انتخاب کیا، مکہ شریف، مدینہ شریف اور بیت المقدس شریف، اور مساجد العشائر میں سے مکہ شریف کو چن لیا۔ پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ جو ہے وہ پیدا فرمائے، جبل احد، طور سینا، لقام اور لبنان، ان میں سے طور سینا کو چن لیا جہاں جس پر وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہم کلام ہوتے تھے۔ دریاؤں میں سے 4 کو اللہ کریم نے چن لیا، یعنی 4 کو چنا اور ان میں سے ایک کو جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور رفع کر دیا۔ تو جیہوں، سیہوں، نیل، فرات، اور ان میں سے فرات کو چن لیا۔ تو مہینوں میں سے یہ نہر فرات، جو وہی کہ اپنا دریاؤں میں سے بہت سے دریائے نیل بھی ہوا ہے، دریائے فرات بھی ہوا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے دریا ہوئے ہیں۔ ایک دریا وہ تھا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ وہ جان لیتا تھا ہر سال، تو جب آپ نے خط لکھا تو وہ اپنے متواتر طریقے سے چلنا شروع ہو گیا۔ تو اس میں سے فرات کو اللہ کریم نے چن لیا۔ تو مہینوں میں سے 4 مہینوں کو منتخب کیا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم، ان میں سے شعبان کو چن لیا۔ تو شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ بس جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح آپ کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو یہ اسی ضمن میں وہ جو 30 چیزوں میں سے احادیث مبارکہ میں سے جو یہ بات آ گئی کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کیا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ رب تعالیٰ جل شانہ جو چیز چاہے پیدا فرمائے اور جسے چاہے جس کا انتخاب کر لے۔ تو جن چیزوں کا انتخاب کیا یہ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مفصل طریقے سے بیان کیا ہے۔
تاکہ جہاں تک بھی یہ بیان جائے، بار بار سنا جائے، تو یہ علم کی بات اس میں اضافہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9ویں چیز کیا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رمضان امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ 10ویں، رجب کی فضیلت قرآن کی طرح، شعبان کی فضیلت انبیاء پر سرکار کی فضیلت ہے جی۔ رجب کی فضیلت کیا ہے مہینوں کے اوپر؟ جس طرح قرآن کو فضیلت ہے، اس طرح رجب کو تمام مہینوں کے اوپر بھی فرمایا گیا، یہ ایک فضیلت فرمائی گئی ہے رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ شعبان کی فضیلت، انبیاء پر سرکار کی فضیلت، جس طرح تمام نبیوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اسی طرح یہ اس مہینے کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ رمضان کی مخلوق پر یعنی رمضان کی مخلوق پر رب کی، جس طرح رب تعالیٰ جل شانہ کو مخلوق کے اوپر فضیلت ہے، اسی طرح رمضان کی اپنی جگہ کے اوپر اس کی یہ فضیلت مقام فرمائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شعبان میں زکوٰۃ، قرض، مال، جزا و سزا، تمام چیزیں یعنی ادا کر کے تو رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور غسل کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کا طریقہ مبارک تھا۔ ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، دعا کریں مکہ پاک کھل جائے، مدینہ پاک کھل جائے، مساجد کھل جائیں، اور پھر رونقیں وہ بحال ہو جائیں مساجد کی، کہ جو ابھی پوری دنیا کے اوپر مساجد بند ہیں، جمعہ نہیں ہو رہا، نمازیں نہیں ہو رہی، یہ اس کو کیا عذاب الہی سمجھیں، یا وہ یہود و نصارہ کا فتنہ جسے کہ پیدا کیا گیا ہے اس کو سمجھیں، کیا سمجھیں؟ مالک کا نظام ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ تو شعبان المکرم، اس کے شین، عین، بے، الف، نون، اس کو مختلف الفاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ شین شرف سے ہے، عین علو سے ہے، بے جو ہے وہ برات سے ہے، اور الف الفت سے ہے، نون نور سے ہے، یعنی یہ ان ساری چیزوں اور ان سارے انعامات کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں یہ ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو روایت کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ ان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں